سورہ البقرہ آیت نمبر 164 تا 167، صفحہ نمبر 33-34۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا بامحاورہ سلیس اور آسان اردو زبان میں ترجمہ دیکھیے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں ہیں، اور میہ میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان لانے والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں۔
اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیرووں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے، اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، اور یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھا دے گا، اس طرح اللہ ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھا دے گا، اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 20 ہے اور آیت نمبر 164 سے لے کر 167 تک کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم اللہ کی عبادت پر دلائل دے رہے تھے۔ دلائل دو قسم کے ہیں، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک ہیں وہ دلائل جو قرآنی آیات سے ہیں، ایک ہے تکوینی دلائل۔ تکوینی دلائل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں جو علامات اور نشانیاں ہمارے لیے چھوڑی ہیں، کائنات میں جو نظر آنے والے دلائل ہیں ان کو تکوینی دلائل کہتے ہیں۔ کائنات میں پائے جانے والے دلائل، بصری دلائل، نظر آنے والے دلائل، یہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی معبود و مسجود ہے، اللہ ہی مشکل کشا و حاجت روا ہے، اللہ ہی پالن ہار ہے، اللہ ہی کار ساز ہے، اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ ہی امیر نواز غریب نواز ہے، اللہ ہی رزق وسیع دینے والا ہے، اللہ ہی سب کا داتا ہے، اللہ ہی سب کا دستگیر ہے، اللہ ہی غوث اعظم ہے۔ اس پر دلائل جاری تھے۔ یہ جو اگلی آیت ہے، یعنی ہم آیت نمبر 164، اس میں 8 دلائل دیے گئے ہیں۔ اللہ نے دلائل دیے ہیں کہ اللہ ہی خالق و مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ تو جب ان ساری چیزوں کا مالک خالق اللہ ہے اور ان ساری چیزوں پر اللہ ہی کی قدرت ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے یا کسی اور کے حکم سے نہیں چلتی، یہ صرف اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، تو لہٰذا عبادت کے لائق بھی
اللہ ہی ہے۔ یہ دیکھیں جی دلیل، ان فی خلق السماوات والارض، تفصیل اس کی ہو گئی تھی نمبر 1 کا۔ نمبر 2 واختلاف اللیل والنہار، نمبر 3 والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور وہ کشتی جو سمندروں میں جاری رہتی ہے، جو سمندر کے دوسری سائڈ پر لوگ رہتے ہیں خشکی میں، ادھر سے مال ادھر اور ادھر سے مال ادھر، یہ ضرورت ہے، ان ضرورتوں کو پوری کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔